الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيعا للمذنبين. بندہ پروردگار امت احمد نبی جو صدار چاریار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور درود و سلام سید عالم علیہ السلام کے بارگاہ بے اقدس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آپ احباب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس پاک جو معروف ہے بڑی گیار شریف کے نام سے، اس سلسلہ کے اندر یہ محفل کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے. جن احباب میں بھی اس محفل کے اندر کسی بھی طرح اس کو رونق بنانے کے لیے اور اس کے انعقاد کے اندر جس طرح بھی تعاون کیا، خالق کائنات ان کی محبتوں اور محنتوں کو قبول فرمائے. کافی سارے سوالات ذہنوں کے اندر اٹھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ جی گیارہویں شریف جو ہے وہ کب شروع ہوئی اور ہم اس کو کیوں کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے فوائد کیا ہے. بیسک یہ چند مسائل آتے ہیں اور کچھ تو لائق قسم کے لوگ اس چیز پر زور دیتے ہیں جی ہمیں ثابت کر کے دکھائیں صحابہ کے زمانے میں کیا گیارہویں ہوتی تھی، کیا صحابہ گیارہویں کرتے تھے. تو ان تمام سوالوں کا اختصاراً اور دلیل کے ساتھ آج ہم اس چیز پر بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور ایک چیز یاد رکھیے، دین اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ دین کے دعوے کرنے والے اپنے اپنے مذہب کا نام لینے والے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور پسندیدہ اور مقبول دین ایک ہی ہے اور اس دین کا نام دین اسلام ہے. اور اس دین کے اندر ہمیں رب کی عبادت کے متعلق بھی بتایا گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ تم نے رب کی مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے، ان کا بھی ساتھ بھی پیار کرنا ہے. اور ہمارے دین کے اندر جو مین چیز جس پر زور دیا گیا کہ ایسے کام جس میں بھلا ہی بھلا ہو. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے
کہ راہ چلتے اگر آپ کوئی کنکر پڑا ہو رستے کے اندر جس سے ٹھوکر کھا کر کو گر سکنے کا اندیشہ ہو تو کہا گیا اسے ہٹا دو، اس لیے جو گزرے گا وہ پرسکون گزرے اور تمہارے اس عمل پر بھی تمہیں ثواب ہے۔ یہ چیز تو آپ سمجھتے ہیں ہم سب لوگ کہ ہمارا دین صرف اور صرف بلائی ہی بلائی بتاتا ہے، ہر طرف اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ تم ان سے کوشش ہو سکے تو اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچاؤ، تمہاری ذات سے لوگوں کو سکون پہنچنا چاہیے ہر طرح کے حوالے کے ساتھ۔ اب دیکھیں میں بہت ساری آیات پڑھ سکتا ہوں، لیکن آیات اور مفہوم اور وہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور وہ کرنی چاہیے جو ہم سب کو معلوم ہے۔ اب دیکھیں آپ جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں، جنازے میں جب جاتے ہیں تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا یہ پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور اسی طرح آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اب یہ دیکھیں یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے وضو کیا، سردی میں آپ آئے گھر سے بستر گرم چھوڑ کر سب کچھ کیا، اور جب فاتحہ بھی پڑھ لی، اتحیات بھی پڑھ لی، تسبیحات بھی پڑھ لی، تو آخر میں جو جملے ہیں وہ آپ نے یہ کیے، آپ نے صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی، آپ نے کہا مولا مجھے بھی بخش دے اور حضور کی ساری امت کو بخش دے۔ اور کیا آپ نے جملوں پر وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، اور پھر آپ نے کہا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام غلام جو حضور سے پیار کرتے ہیں مومن، مولا تمام کو بخش دے۔ آپ کبھی اس چیز پر غور کیا کریں، کوئی بندہ راہ چلتا ہو نا تو آپ اسے پیسے دے دیں تو گھر والے ایک دوسرے دوست کہیں بھئی تو اسے پیسے کیوں دیے، تو آپ کہتے ہیں بھئی بات یہ اس نے دعا کی مولا تیرا گھر سلامت رہے، تیرے گھر والے سلامت رہے۔ معلوم یہ ہوا جو آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کرے آپ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے یار اس نے کتنی اچھی بات کی، اس نے میرے گھر والوں کا بھلا چاہا ہے، اس کی دعا کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ میرے بچے سلامت رہیں۔ تو جو آپ کے بچوں کے لیے، آپ کو چھوڑ کر آپ کے بچوں کے لیے دعا کرے آپ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مولا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تمام غلاموں کو بخش دے، تو حضور آپ سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی، سب سے پہلے اپنے لیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ مولا جتنے زندہ ہیں تمام کو بخش دے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ حضور کی ساری امت کا بھلا چاہتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ہم جو ہیں ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ ان سے کوشش ہو سکے تو ایک چیز کرنی ہے کہ کام وہ کرنا ہے جس میں سب لوگوں کو فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ کرے۔ سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے نا تو برا بھی نہ کرو۔ کیوں جی؟ عام سادہ فہم مثال یہ ہے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارے دین کے اندر یہ بتلایا گیا کہ تمہاری ذات سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا نا، بنی اسرائیل کی وہ خطوط جس میں ایک بلبل پیاسے کتے کو اپنا دوپٹہ کنویں میں گرا کر تو چند قطرے پانی اسے پلایا تو اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس میں جنت عطا کر دی۔ یاد ہے سب کو یہ بات؟ اس کے عمل سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا۔ اب دوسری بات، آپ نے یہ نہیں سوچنا 11ویں، میں آپ کو تمہید مان کر آپ کو جب آخر میں جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے سارے سوالوں کا جواب ہم نے دیا اور آپ اس میں پریشان نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے تو تمہاری ذات سے اگر دوسروں کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اللہ کی مخلوق کی جس طرح بھی تمہاری ذات سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے عمل سے کسی بھی طرح سے فائدہ ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کا۔ تیسری چیز اسلام نے ہمیں یہ بتلائی کہ تم نے کبھی بھی اپنے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے ان کو بھلانا نہیں ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے ان کو کبھی بھلانا نہیں ہے، ان کی کبھی بدتمیزی اور ان کی بدخوئی نہیں کرنی، جہاں تک ممکن ہو سکے تم نے ان کا شکریہ ادا کرنا۔ تمہارے جو بھی موسم جن نے تمہارے اوپر نیکی کی ہے، اب ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج 8 تاریخ کے غالباً، ٹھیک ہے، اور 17 دن کے بعد 25 دسمبر آئے گا، اور 25 دسمبر کو ملک پاکستان کے اندر قومی چھٹی ہوگی۔ کس چیز کی چھٹی ہوگی؟
اس لیے کہ قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے. کیوں جی؟ یوم قائد اعظم ہے تو اس لیے بھائی کیوں ہم کیوں مناتے ہیں قائد اعظم کا دن؟ سب کو پتا ہے وہ محسن پاکستان ہے. اس کی کاشوں سے، اس کی محنتوں سے آج ہمیں یہ خوبصورت پاکستان ملا ہے. کیوں جی؟ آج کوئی بندہ اگر کوئی کہے کہ وہ ہمارا محسن نہیں ہے اور ہم اس کا دن نہیں مناتے، اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اس نے ہم پر کوئی نیکی نہیں کی، تو سارے جو قانون پاکستان کے مطابق اس کے اوپر دفعہ لگائی جائے گی اور اسے سزا دی جائے. بات سمجھ آئی یہ بات؟ اب اگر آپ کو یہ دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو پھر یہ بات ذہن میں اٹھا لیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے آپ کے جانے کا ظاہری وقت ہوا تو آپ کو ایک چیز پریشان تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور پوچھا پیارے آپ بتلائیے آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا جبرائیل مجھے اس چیز کی تھوڑی سی پریشانی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اس دین کے لیے، میرے جانے کا وقت ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میری امت پھر شرک کی طرف چلی جائے، واپس چلی جائے. اور آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ اور متعین کر کے گئے تھے کہ آپ نے قوم کو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رکھنا ہے، تو لیکن اس کے باوجود قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. اسی طرح ایک نبی جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد قوم پھر شیطان کے رستے پر چل پڑتی تھی تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا. تو میرے جانے کے بعد اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو اتنی محنت کی ہے اور اتنے میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہیں واپس نہ چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو خوشخبری سنائی. اب یہ جملے غور سے سنیے. کہا پیارے آپ کی یہ جو امت ہے یہ روز بروز بڑھتی چلی جائے گی اور جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا. یہ اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا اور کہا کہ تیرے بعد نبی بھی کوئی نہیں آنا، لیکن تیری امت کے اندر میں ایسے ایسے بندے پیدا کروں گا جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے ساتھ پیار کریں گے، ان کو میں ولایت کا تاج عطا کروں گا اور وہ تیرے دین کو لے کر چلیں گے. اور جہاں پر دین بجھنے والا ہوگا، کمزور ہوگا، ایک ایسا ولی تیری امت میں پیدا ہو جائے گا جو دوبارہ دین کو زندہ کر دے گا. اور فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعمل عامل جو ہے، جو عالم بعمل علماء جو ہیں، فرمایا وہ اس طرح کا میرے دین کا کام کریں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی کرتے ہیں. اب اگر یہ ساری تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی ہو تو اب سمجھے بات حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس امت میں کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے امت کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں اور اس کو سب مانتے ہیں. اور آپ کی ولایت ایسی نہیں جو آج کے دو قسم کے دو نمبر کے پیر ہیں جنہوں نے اپنی بری حرکت سے ہمارے مسلک کو پریشان کیا ہوا ہے، اور لوگ ان کی وجہ سے ہم سے بیسیوں سوالات کرتے ہیں کہ تم ایسے پیروں کو مانتے ہو، تم ایسے ولیوں کو مانتے ہو جن کو شریعت کی پاسداری کا علم نہیں ہے، ان کا کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، انہیں کوئی پردے کا حیا نہیں ہے، ان کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کا کوئی عمل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، نہ وہ نماز کے انہیں مسائل کا پتہ، نہ وہ صحیح طور پر طہارت کے مسائل کو جانتے ہیں، اور تم ان کے ساتھ اپنی یعنی کہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بٹھاتے ہو، انہیں گھروں میں لاتے ہو اور وہ نشہ بھی کرتے ہیں. یہ وہ دو نمبر کے لوگ ہیں جنہوں نے ولایت کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے ولایت کا معیار یہ مقرر کر رکھا ہے کہ جس سے جی بابے کی بڑی کرامت ظاہر ہوتی ہو، اور بابا صاحب اگر 2 مہینے نائے نام دیکھتا ہے یہاں تک آ جائے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ولی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. اور وہ نشے کی حالت میں دھوپ میں بیٹھا ہو یا سردی میں بغیر کپڑوں کے بیٹھا ہو، کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بڑی بات ہے. ولایت کی یہ شرائط نہیں ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے. ہم نے اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہم نے سروں پر چڑھا رکھا اور اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو ان تک یعنی کہ پہنچائی دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کی غلط حرکات کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. ایسے ولیوں کو گھروں کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ ولی نہیں ہے، یہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. یاد رکھیے ولایت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے شریعت کا.
شریعت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بات سنیں، سلیمان علیہ السلام جب بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، اپنے قریب بیٹھنے والے مریدین سے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہا، بھئی بات یہ ہے ملک بلقیس آ رہی ہے اور اس کا تخت دور ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا؟ جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا آپ کی مجلس جو محفل لگی ہوئی ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو دیر ہو جائے گی، وہ اس سے پہلے آ جائے گی، کوئی اور کھڑا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ان کا نام ہے حضرت عاصم بن برخیہ۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں۔ اللہ نے اس بندے کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا، اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، ہاں تھا وہ صحابی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی کھڑا ہوا، بلکہ اللہ نے اس بندے کی جو شان تھی، جو اس کے اندر کوالٹی تھی، اس کو بیان کیا۔ اللہ نے کیا کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، الکتاب نہیں من الکتاب، کتاب میں سے کچھ اس کے پاس علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اب وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں تھی، آپ کے پاس صحیفے تھے، اب صحیفوں میں سے کچھ کا علم اس کے پاس موجود ہو، اس کی روحانیت اور اس کی ولایت کا یہ مقام ہے کہ وہ تخت کو لے آیا، تو معلوم یہ علماء نے لکھا کہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے قرآن و حدیث کا علم آنا ضروری ہے، اسے قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے یہ جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہیں قرآن نہیں آتا تو وہ پیر کیسے بن گئے؟ اب یہ سنیے، حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ پیارے آپ کی امت میں وقتاً فوقتاً ولی آتے رہیں گے جو آپ کے دین کو زندہ کریں گے۔ اب یہ سنیے، ہمارے اس سرپاک برصغیر پاک و ہند کے اندر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، کٹمنڈو، یہ 7-5 پاک و ہند ہے، اس کے اندر جو دین لے کر آئے یہ اللہ کے ولی لے کر آئے، ان کی محنتوں سے اور کاوشوں سے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں پہ دیکھیں غیر مسلموں کے گھر بھی پائے جاتے ہیں پرانے، وہ یہاں پر سب اکٹھے رہتے تھے، بزرگوں نے شاید ان کا زمانہ پایا بھی ہو۔ اب وہ جو دین ہمارے پاس پہنچا وہ کن کی محنتوں سے پہنچا؟ اللہ کے ولیوں کی۔ اور ایک اللہ کا ولی معین الدین چشتی اجمیری ہے، جن کی کاوشوں اور محبتوں سے کم و بیش 1 کروڑ کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ اب کتنی بڑی محنت ہے ان کی، وہ ہمارے محسن ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اب یہ جتنے ولی ہیں، ان تمام ولیوں کے سردار ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں حضور کے دین کے لیے، ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں۔ اب یہ جو 11ویں شریف ہے، اس کا جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محفل ہوتی ہے یہ ہے ایصال ثواب کی محفل۔ جس طرح آج ہم نے دن میں مائی صاحبہ کے کل شریف کا ختم ہوا، اس کے اندر ہم نے کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت کی، لوگوں نے حضور علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی، اہل علم لوگوں نے دین کی کچھ باتیں سنائی، اور بعد میں ہم نے دعا کی، اور دعا میں ہم نے یہی کہا مولا جو کچھ ہم نے پڑھا اسے قبول فرما کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور حضور کے صدقے حضور کی ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما، بالخصوص مرحومہ مغفورہ جن کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، مولا ان کی بخشش فرما۔ یہی ہوا نا؟ اب اگر آپ 40 دن کے بعد عمل کریں گے تو پھر بھی یہی ہوگا، اگر سال بعد کریں گے تو پھر بھی یہی ہوگا۔ اصل رب الباب کیا ہے؟ بخشش کی دعا کرنا۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے بندہ اپنی طرف سے کچھ پڑھے، جو بھی اسے قرآن و حدیث میں سے یاد ہو، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اس مرحومہ کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب۔ اس پر تو کسی بھی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر تو کوئی بھی بندہ اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم 11ویں شریف جو دیتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ کی کیوں دی جاتی ہے؟ اب سنیں، بات یہ ہے صاحبو، دوسری بات 11ویں شریف کو ہم کوئی فرض یا واجب بھی قرار نہیں دیتے، لیکن اس کو اتنا ہلکا بھی سمجھنا چاہیے نہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف آپ احباب نے سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم ایصال ثواب کرتے ہو کسی مرحومہ مغفورہ کے لیے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس محفل میں آتے اور آپ کے ثواب کو ایک ٹرے کے اندر جو جنت سے لایا جاتا ہے اس کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر سرخ رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے اس آپ کی ثواب کو اٹھا کر اس مرحوم کی قبر پر لے جاتے ہیں۔
اور جا کر اسے پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے عزیزوں نے، آپ کے فلاں عزیز نے یہ تحفہ آپ کو دیا ہے، اور وہ پھر اس کی قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ قرآن، وہ صدقہ، وہ تلاوت، وہ سارے کا سارا نور کی شکل میں جب اس نور کی قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے اور اس کی قبر تا درگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی سب کی سمجھ میں ہے، یہ بھی آپ نے سن رکھی ہے، یہ تمام حدیثوں کے اندر بات جمع ہے۔ اب ہم جب یہ ایصال ثواب کرتے ہیں ہر مہینے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس سے ہم کرتے کیا ہے؟ آپ دیکھیں بڑی 11ویں شریف کو کہ آپ مہینے کے اندر ہم ختم جب کرتے ہیں، تمام کے اندر ایک ہی کام ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، تو اہل علم ہمیں بٹھا کر تو ہمیں دین کی باتیں سناتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو بھی بندہ آپ سے سوال کرے آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ نے ہمیں بھلائی کا حکم دیا ہے، دوسری بات ہمیں یہ حکم دیا کہ جس نے تم پر احسان کیا تم نے اس کو بلانا نہیں، اس کے تم نے یاد رکھنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ان محفلوں کے اندر ان تمام چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم مسجد میں بچے بڑے ملا کر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہیں، اور قرآن کا یہ عمل ہے، قرآن یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم چھوٹے سے چھوٹا عمل جو کرتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، اگر برا ہوگا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اگر اچھا ہوگا تو اس کے بارے میں تمہیں اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اب یہ محفل سے جب اٹھ کر جائیں گے آپ یہاں سے نیکیاں ہی لے کر جائیں گے نا، کوئی گناہ تو نہیں کر کے جا رہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے گھر میں آئے، باوضو آئے، بیٹھے، جتنی دیر آپ بیٹھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب جو بندہ آپ سے سوال کرے اس سے یہ کہے بھائی یہ تو سب لوگ مانتے ہیں، اب ہم پڑھیں گے اور پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا جو ہمارے اس تحفے کو ادباً لے کر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے اوپر نیکی کرتے ہو نا تو وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق تمہارے لیے بھی نیکی کرتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم، آپ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، میں کہتا ہوں مولا ان پر سلامتی ہو، آپ کہتے ہیں یا اللہ اس پر بھی سلامتی ہو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب ہم یہ تحفہ بھیجیں گے نا آپ کسی مومن کے لیے بھی ہو، تو یہ جملہ یاد رکھیے بڑے غور کے ساتھ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہوتا کیا ہے جب فرشتے یہ تحفہ لے کر جاتے ہیں اس صاحب مزار پر یا اس مومن میں کو قبر پر اسے دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی قبر میں اپنے مزار میں بیٹھ کر ہمارے لیے بھی ایک تحفہ دیتے ہیں۔ ہم دیں گے انہیں تحفہ، وہ ہمیں تحفہ دیتے ہیں۔ وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور وہ دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ بہت پیاری دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم اہدیتنا کما ہدیتہم، اے میرے مولا جنہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے نا انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جس طرح ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ دوسرے عام لفظ میں سوچ لیں وہ ہمارے خاتمہ ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے تو ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ وہ کتنی پیاری دعا کرتے ہیں ہمارے۔ تو جب یہ تحفہ ہمارا فرشتے اٹھا کر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو جب وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو سمجھے ہمارے مقدر کہاں پر چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ شروع کب ہوئی؟ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ صحابہ کے زمانے میں 11ویں نہیں تھی تو یہ تو بات عقل میں نہیں آتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے، صحابہ کے جانے کے بعد ان کو دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 800 سال ہو گئے ابھی، تو صحابہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، وہ تو بعد میں آئے۔ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا یہ ایصال ثواب ہے، یہ ہم اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے نیک عمل سے ان کو ثواب پہنچائیں گے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ آپ کو بندہ کہے کہ آپ حضور داتا صاحب کے لیے بھی کیا کریں، ان کے لیے بھی کیا کریں، بابا ہم سب کے لیے کرنے کے قائل ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور غوث پاک کے لیے کرتے ہیں، وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، جب ان کی کرتے ہیں تو سارے ولی ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پر آ جاتے ہیں اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتے، اور یہ آج ایک بندہ نہیں کر رہا، اس کو شروع ہوئے تب سے ہو رہی ہے اور تمام لوگ ان کے لیے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ نام سے نہ مختلف دیا جاتا ہے، ان کی سیرت بیان ہوتی ہے اور نیک عمل ہوتا ہے، اور نیک مجلس سے کسی کو روکنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر بہتان نہیں لگاتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ہاں ہم اس وقت اس کے ساتھ بات کریں گے جب ہم کرنے والوں کو وہ برا کہیں گے اور کہیں گے تم نے غلط کیا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ اب اس 11ویں شریف کا اصل مقصد کیا ہے منانے کا؟
جو مین پرپس کیا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ مین مقصد یہ ہے 11ویں شریف کا کہ ان محافل کے اندر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو سیرت پاک ہے، جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ نے تعلیم ہمیں دی ہے، ہم اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ جس طرح انہوں نے کوشش کر کے اس زندگی کو خوبصورت بنایا ہے اور آج اتنے سالوں کے بعد ان کا ذکر اور چرچا زندہ ہے، ہم بھی ویسے عمل کر کے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی اتنی شان ہوتی ہے، اتنی شان ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی ولی ویسے نہیں بنتے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں محنت سے، لیکن ولایت جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمت سے ملتی ہے۔ اور وہ یوں بزرگان دین نے لکھا، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ماں باپ نیک ہونے چاہیے۔ جب ماں باپ نیک ہوں گے تو پھر اولاد بھی نیک ہوں گے۔ اب آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہے کہ آپ کی امی اور آپ کے والد صاحب کا کہ وہ کتنے نیک لوگ تھے اور انہوں نے کس طرح اپنی زندگی میں پاکیزگی اختیار کی اور حلال رزق کھایا، اور ان کے اس برکت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ شہزادہ عطا فرمایا۔ میں وہ سارا واقعہ آپ کو نہیں سنانا چاہتا، لیکن علماء نے لکھا کہ جو ماں جسے اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت عطا فرمائے، اب وہ 2 سال یا 2.5 سال وہ اپنے بچے کو جو اپنا دودھ پلاتی ہے، اگر وہ دودھ پلانے سے پہلے ہر دفعہ کوشش کرے کہ وہ وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے بچے کو ولی بنا دیتا ہے۔ آج ہم کس حد تک کوشش کرتے ہیں، ہمارے عمل کس طرح ہے؟ آپ کی والدہ صاحب نے، ہم نے کتابوں کے اندر وہ 4 5ویں کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کی امی جان نے آپ کو یہ وصیت کی تھی، بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم نے جھوٹ نہیں بولی۔ یاد ہے نا، یہ والدین کی تربیت ہے۔ یہ واقعات بچوں کو سنانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی صورت کو پڑھیں، ان کو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح کامیاب لوگ ہوئے۔ آج ہمارے اندر یہ کمی ہے، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش برساتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو تمہارے اوپر بارش برستی ہے، اس بارش کے آنے کی وجہ سے زمین پر جب وہ بارش گرتی ہے تو زمین اپنے خزانے کھولتی ہے، کبھی گندم کی صورت میں، کبھی کپاس کی صورت میں، کبھی چاول کی صورت میں، کبھی کماد کی صورت میں۔ ہمیں جتنی خوراک ملتی ہے زمین سے ملتی ہے، اور زمین اپنے خزانے تب کھولتی ہے جب اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ تو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو زمین بارش برساتی ہے، بارش آسمان برساتا ہے، وہ اپنے ولیوں کو دیکھ کر برساتا ہے۔ ان کے ولیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرماتا ہے۔ تو ان ولیوں کی برکت سے سب کچھ ملتا ہے، اور یہ وہ ولی ہے جو اللہ کے امت نبی پاک علیہ السلام کی امت کی مدد کرتے ہیں، ان کی رہنمائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، اور یہ وہ دوست ہیں جن کی ساتھ ہونا، جن کا قرب حاصل کرنا، یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اللہ نے پتہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی بالایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ اٹھائیں 4 سپارہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے جو مجھ سے دعا کرتے ہو، اللہ نے اپنے بندوں کی دعائیں یہاں پر نقل فرمائی، اور ان دعاؤں میں آخری لفظ کیا، وتوفنا مع الابرار۔ مولا جب ہمیں دنیا سے جائیں تو ہمیں نیک لوگوں کی سنگت اور ان کی روحوں کے قریب رکھیں۔ ان کے وجود سے کتنی برکتیں ملتی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب اسرائیل آئے تھے آپ کی روح مبارک لینے کے لیے، تو آپ نے چانٹا مارا، ان کی آنکھ باہر آ گئی، واپس آئے۔ جب واپس آئے تو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، اور جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال اللہ آپ کو زندگی دوبارہ عطا فرمائے گا، یعنی کہ لمبی ہو جائے گی۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر وہی ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو آپ کو چکنا ہی چکنا۔ تو آپ نے کہا پھر ایسا کرتا ہے کہ ابھی ہی چلتے ہیں، لیکن اے اسرائیل ٹھہر جائیے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا اتنا چلنے دیجئے مجھے اس طرف بیت المقدس کی طرف، اور مجھے اس کے قریب ہونے دیجئے۔ بیت المقدس جو پہلا قبلہ ہے، فرمایا مجھے اس کی قریب جانے دیجئے، اور اتنا قریب کہ جو انسان ایک پتھر پھینکتا ہے، اب آپ ایک پتھر پھینکے یہاں سے تو میکسیمم کتنا دور چلا جائے گا؟ باہر سڑک تک چلا جائے گا۔ فرمایا کہ میں اتنا قریب ہو جاؤں جتنا ایک پتھر پھینکا جاتا ہے، جب میں اتنا قریب ہو جاؤں بیت المقدس کے تو پھر میری روح جو ہے وہ نکال لینا۔ اب علماء نے لکھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟
وہاں پہ تو نکالی جا سکتی تھی، اتنا قریب ہونے کا مقصد کیا تھا؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے اللہ نے اس کی نشانی اور اس کی بات یہ بیان فرمائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی۔ اب دیکھیں نا، مسجد کے اندر تو برکت مانی جاتی ہے، دل مانتا ہے، لیکن مسجد کے ارد گرد کیا برکتیں؟ فرمایا دوسری مسجدوں کی بات اور ہے، لیکن بیت المقدس کی شان کچھ اور ہے، اس کی کچھ برکتیں اور ہیں۔ فرمایا اس کے اندر بھی برکتیں ہیں، اور الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے ارد گرد بھی برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ اب سنیے غور کے ساتھ۔ فرمایا وہاں پر کم و بیش 40,000 انبیاء اور اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں۔ بیت المقدس کے ارد گرد کم و بیش 40,000 اللہ کے پیغمبر، رسول، انبیاء اور اللہ کے مقرب بندوں کے مزارات ہیں وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور بذات خود بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار قرآن والی وہاں پر۔ اب کیا بات معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر اللہ کے ولی آرام فرما رہے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جب ان رحمتوں میں تمہاری قبر بھی بن جائے گی تو جب ان پر بارش کی اور رحمت برسے گی تو اللہ اس میں سے تمہیں بھی عطا فرمائے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادخلوا موتکم فی وسط قبور صالحین، فرمایا جب کوئی تمہارا بندہ دنیا سے چلا جائے نا تو کوشش کرو کہ اسے وہاں پر دفناؤ جہاں پر اللہ کا کوئی ولی وہاں پر آرام کر رہا ہو، اس قبرستان میں جہاں پر کوئی شہید ہو، جہاں پر کوئی اللہ کا چاہنے والا مقرب بندہ وہاں پر ہو، جب اللہ اس پر برکتیں نازل فرماتا ہے تو اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھیں، سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے میں آپ کی دعا آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کیا دعا فرمائی تھی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آپ نے دعا مانگی تھی مولا جب میں دنیا سے جاؤں تو میں اسلام کے ساتھ جاؤں، اور مولا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خود نیک، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ کی دعا میرے لیے اور آپ کے لیے ایک عمل ہے، تاکہ ہم اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ مولا جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ تو اللہ کے ولی کی برکت اتنی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں پر وہ آرام فرما رہا ہوتا ہے اس پوری یعنی کہ بستی پر اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے والے اور آپ کی گیان بھی دینے والے، آپ کے لیے اصال ثواب کرنے والے اتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ علماء نے کتابوں کے اندر یہ چیزیں جمع فرمائی، بزرگوں کے تجربے سے دیکھ لیں، جن لوگوں نے کیا اللہ ان کے رزق میں، جان میں، اولاد میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایسے تو لوگ نہیں کرتے۔ اور ہمیشہ چیز یاد رکھیے، لوگ ہمیشہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کمزوریاں اور کیڑے نکالتے ہی رہتے ہیں، کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچتی۔ ولیوں کو ماننا یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ آج تو لوگ اللہ کی وحدانیت پر راضی نہیں ہیں، ولی تو دور کی بات ہے۔ اب دیکھیں جو نان مسلم لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، اللہ انہیں رزق نہیں دیتا، انہیں کیا اللہ نے زیادہ چیزیں نہیں دی ہم سے زیادہ، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے، اور انہیں اعتراض پر اعتراض چاہیے ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے نا بے ادبی کا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بے ادبی ہو، اور جب بندہ اس سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہوتا ہوتا وہ پھر کیا کرتا ہے، پھر نبیوں تک جاتا ہے۔ تو ولایت کو ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی ہمارے دین کے حصوں میں سے حصہ ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، آخری بات، یہ جو ولایت یہ عام چیز نہیں ہے، اس کے بھی کوئی پیرامیٹرز ہیں۔ آپ دیکھیں آج عام سی بات کر لیں، آپ روڈ پر جا رہے ہو نا، تو وہاں پر اگر ایک سپاہی ٹریفک والا کھڑا ہے نا، آپ اس کی بات کو نہ مانیں تو صاحب آپ کو اندر کر دیا جاتا ہے، آپ کو پکڑا جاتا ہے، آپ کو سزا دی جاتی ہے، وہاں پر اور بندے بھی ہوں گے۔ لیکن جو ایک یونیفارم میں بندہ ہوتا ہے نا، جب آپ اس کی بات نہیں مانتے تو آپ اس کی نہیں بات مان رہے، آپ قانون پاکستان کا احترام نہیں کر رہے۔ وہ لوگ کہے گا کہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں،
اور عام ہر بندے کو یہ بات کا پتا ہے، جب بھی کسی محکمے میں سلیکشن کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹس آتی ہے نا تو اس کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ لے لیں، آپ پولیس کو لے لیں، آپ انکم سائز کو لے لیں، کسی کو لے لیں، آپ اخبار اٹھائیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ محکمہ زراعت میں مثال کے طور پر کی ویکینسیز آئی ہیں، تو انہوں نے نیچے اس کے لیے کچھ کرائیٹیریا لکھا ہوگا، اس کی عمر لکھی ہوگی، اس کا تعلیم لکھی ہوگی، اس کی صحت کی پیرامیٹرز ہوں گے۔ جب وہ ان کو پورا کرے گا تو پھر اسے ڈپارٹمنٹ اسے سلیکٹ کرے گا، اور سلیکٹ کر کے پھر اسے جاب دی جاتی ہے۔ ایسے نہیں دیا جاتا ہر محکمے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی مسجد میں آپ نے امام رکھنا ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا نا کہ وہ امام کے بارے میں کچھ پڑھا لکھا ہو۔ آپ اس میں ڈاکٹر کو تو نہیں یہاں پہ رکھیں گے نا، آپ وکیل کو نہیں رکھیں گے، آپ ہسپتال والے امام کو نہیں رکھیں گے، عدالتوں والے جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو نہیں رکھیں گے۔ ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے، جب اس کرائیٹیریا پر وہ پورا اتر آتا ہے تو پھر وہ اس پر فٹ ہوتا ہے۔ اب ولایت کا بھی کچھ کرائیٹیریا ہے، وہ ہر کوئی ایسے ولی نہیں بن جاتا، اللہ نے اس کا بھی کوئی کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے، اس کی بھی ایک پیرامیٹرز ہیں، اس کی بھی کوالیفیکیشنز ہیں۔ جب ایک سلیکٹڈ ایس ایچ او کی آپ عزت نہ کریں تو گورنمنٹ پاکستان کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ آپ نے ہماری سلیکٹ کیے ہوئے بندے پر اعتراض کیا ہے۔ تو جب اللہ نے کوئی کرائیٹیریا مقرر کیا ہوا ہے، اس کرائیٹیریا پر پورا اتر کر جسے اللہ ولایت کی ٹوپی عطا فرماتا ہے، تاج عطا فرماتا ہے نا، تو جب آپ اس کا احترام نہیں کرتے تو پھر اللہ بھی آپ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو ولایت کی جگہ پر بٹھایا، میں نے اس علاقے کا اسے قطب بنایا، میں نے اس علاقے کا اسے غوث بنایا ہے، میں نے اس علاقے کا اسے داتا بنایا ہے، تو تم لوگ اس کا احترام نہیں کر رہے، گویا تمہیں اس پر اعتراض نہیں، تمہیں میری سلیکشن پر اعتراض ہے۔ اور وہ اس کا بھی بہت بڑا کرائیٹیریا وہ قرآن میں موجود ہے۔ کہیں پر اللہ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ کہیں پر اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی، جو ان پر پورا اترتا ہے پھر اللہ اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی سنیے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات آخر میں تمام باتوں کو لب لباب ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اور جبرائیل لے کر آتے ہیں، لیکن ساتھ حکم یہ ہوتا ہے پیارے، آپ یہ دیکھیں قرآن بھی جبرائیل لے کر آتے تھے، کلام اللہ کا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ پیارے یہ حدیث ہے، یہ میرا پیغام ہے، لیکن اسے قرآن میں جمع نہیں کرنا، اسے قرآن میں جمع نہیں کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحق۔ فرمایا جو میرے ولی کا احترام نہیں کرتا نا، ان کے بارے میں اپنے دل میں کچھ بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کچھ نفرت رکھتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کو اپنے ولیوں سے بڑا پیار ہے، اور ان ولیوں سے جو پیار کرتا ہے اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جس طرح میں نے ابتداء کہا، اگر آپ کے کسی مرحوم کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، آپ کو وہ بندہ پسند آتا ہے، آپ کو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ کو پیار کرتا ہے، انہیں یہ تحفہ بھیجتا ہے، یہ ہمارا ہی فائدہ اللہ کی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے میں ہماری جو جتنی بھی مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے، اور یہ ولیوں کا ہی صدقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جن علاقوں میں ولی ہیں نا، جن بستیوں میں بھی آئے ہیں وہاں امن ہی امن ہے۔ ہم اپنے پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے صوبہ پنجاب کے یہ جو علاقہ ہے، اس میں دیکھیں جہاں پر جس دیہات میں جس بستی میں اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آرام کر رہا ہے وہاں پر امن ہی امن ہے، اور جہاں پر نہیں ہے آپ بلوچستان کے علاقے کو دیکھیں، کابل کا علاقہ دیکھیں، یہ سندھ کے دور افتادہ علاقوں کو دیکھیں جہاں پر کوئی ولی نہیں، ان علاقوں میں حال کیا ہے، وہاں پر کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پنجاب پورا پر امن کیوں ہے؟ ملتان بھی ملتان شریف، لاہور بھی لاہور شریف بنا ہو ان ولیوں کے موجود مسعود کی برکت سے، اور یہ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور میں نے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں اور آپ سے عقیدت و محبت دنیا کے اکثر مسلمان ملکوں کے اور اکثر مسلمان جو دنیا کے، وہ سارے کے سارے آپ کا ادب و احترام بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں جن احباب نے بھی آج کی اس پاکیزہ محفل کے اندر آئے، آ کر دین اسلام کی باتیں سنی، جنہوں نے اس کے اندر لنگر کا انتظام و اہتمام کیا، اور سب سے بڑی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو اکٹھا کرنے والے، ہم سب کے لیے انتظام و اہتمام کرنے والے، لوگوں کو لنگر کا کہنے والے یا پکوانے والے، یہ قاری صاحب کی ساری محنت ہے۔ یہ چیز آپ لیکن عام نہ سمجھیں۔ آپ کو گلدستہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟
اس میں سارے قسم کے پھول آپ اکٹھے کر لیں نا، وہ گلدستہ خوبصورت تب لگتا ہے جب اس کے نیچے وہ برتن ہوتا ہے، پوٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو سارے پھول علیحدہ علیحدہ بنتے ہیں، وہ خوبصورت نہیں بنتے۔ وہ سارا اگر وہ برتن ہے تو اس کے اندر اکٹھے پھول خوبصورت لگتے ہیں، جب اس برتن کو ہٹا دیا جائے وہ پھول علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو اجتماعیت ہے، ان کا جو اتحاد ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وہ ساری کی ساری مرہون منت ہوتی ہے تو اس برتن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو قبلہ امام صاحب ہمارے لیے وہ پوٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ تمام گلدستوں کو جمع کیا۔ تو اس لیے اللہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک درخواست ہے آپ احباب سے، ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے رشتہ داروں میں ہمیشہ امن اور سکون ایک صورت میں ہوگا۔ یہ ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے جو میں نے بزرگوں کے آپ تک پہنچائی ہے۔ وہ کیا؟ جب اپنے سامنے والے انسان کو آپ انسان سمجھیں گے نا تو آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غلطی اگر کوئی نہیں کر سکتا، غلطیوں سے کوئی پاک ہے تو وہ یا انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں۔ انسان غلطیوں کو پکڑا، ہر انسان چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اندر کبھی ایسی کوشش نہ کریں گے امام صاحب ہے یا کوئی حافظ صاحب ہے یا کوئی قاری صاحب ہے تو وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ ہاں انہیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس سے واویلا کر کے پھیلانا نہیں چاہیے۔ لوگ جی دیکھو مولوی صاحب کو غلطی ہو گئی، یار وہ بھی بندہ ہے، اس سے بھی نماز چھوٹ سکتی ہے، اس کی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ جب ہم اپنے اندر یہ چیز بٹھا لیں گے تو پھر کبھی آپ کو کسی پر غصہ ہی نہیں آئے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ عزت و انکساری کا پیمانہ رکھیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو یعنی کہ عزت و انکسار کیا، انہوں نے کس طرح اپنا آپ اوپر کیا۔ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عزت و انکساری پیدا فرمائے، ہمیں صبر و تحمل عطا فرمائے اور ہماری کاشوں کو قبول فرمائے۔